جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم سب کی, ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر پہ جائے, حج ادا کرے یا عمرہ ہے وہ ادا کرے. لیکن چونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے, بہت سارے انسان صاحب حیثیت نہیں ہوتے, تو بہت ساروں کا خواب جو ہوتا ہے یہ رہ جاتا ہے. لیکن ہر مسلمان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواب ضرور ہوتا ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے گھر پہنچ جائے, اور اس کی ساری عمر یہی دعائیں رہتی ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ سے جب ایک سرٹن ایج گزر جاتی ہے, یعنی کہ مڈل ایج جب وہ کراس کر لیتا ہے, زندگی میں کما لیتا ہے اور اپنی زندگی بھی جی لیتا ہے, پھر اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اے اللہ مجھے اب اپنے گھر کا بلاوا جو ہے نا وہ دے دے, اپنے گھر بلا لے تاکہ میں تیرے گھر کی زیارت کر لوں اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ناظرین, اسی طریقے کی ایک موٹیویشنل سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ایک پکچر آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنے اسکرین کے اوپر کہ کس طریقے سے ایک آدمی ہے احرام کی حالت میں ہے, اور اس کی اگر آپ ٹانگوں کے اوپر غور کریں تو اس کی ٹانگیں اصلی نہیں ہیں, اس کی الیکٹرک لیگز ہیں, یعنی کہ اس کی نقلی ٹانگیں ہیں جو الیکٹرک ٹانگوں کے سہارے وہ چلتا ہے. کسی حادثے کے دوران اس کی جو ٹانگیں تھیں وہ چلی گئی تھیں اس سے, لیکن اس کے بعد الیکٹرک, چونکہ آپ کو پتہ ہے سائنس آج کل جدید دور ہے, سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایک کمی جو ہے وہ سرٹن وے تک کمی محسوس نہیں ہوتی ہے. تو ناظرین, اس انسان کی تصویر دیکھ کر, اس کو اس طریقے سے چلتا دیکھ کر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں اس آدمی کے جذبے کو. آپ یقین کریں کہ ایک روح پرور مناظر ہوتے ہیں جب انسان اپنے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھتا ہے, اور جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی حدود میں ہوں. بے شک اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, لیکن مدینہ کی, مکہ کی سرزمین ہی پاک ہے, اس کی تو فضائیں ہی اور ہیں, اس کی تو بات ہی نرالی ہے. تو ناظرین, یہ آدمی چلتا جا رہا ہے اور اسے چلنے میں مشکل ہو رہی ہے, لیکن وہ الیکٹرک لیگز کے تھرو چلتا جا رہا ہے. کوئی سہارا نہیں اس نے لیا ہے اور وہ بغیر سہارے کے جو ہے چلتا جا رہا ہے. ناظرین, جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کا یہ چلنا احرام کی حالت میں, اور پتہ نہیں یہ زیارت کرے, کیونکہ یہ مکہ کے اندر تو موجود نہیں ہے, طواف نہیں ہے, یہ تو یہ کوئی زیارت کر رہے ہوں گے یا کہیں جا رہے ہوں گے یا نماز پڑھ کے کہیں جا رہے ہوں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ روح پرور مناظر ہے کہ ایک انسان ادھر سے جذبہ اس کا دیکھیں کہ کس جذبے کے ساتھ, کس عزم کے ساتھ یہ جو ہے اپنی, اس نے معذوری نہیں دیکھی, اس نے نہیں دیکھا کہ میں چل نہیں سکتا یا میری دونوں ٹانگیں نہیں ہیں, میں کیسے جاؤں. میں سمجھتی ہوں کہ مجھ جیسا انسان اگر کوئی ہو وہ تو 100 بہانے بنائے کہ یار میرے پاس یہ چیز نہیں ہے تو میں آج یہ نہیں کر سکتی, یا یہی کہوں کہ آج میری روٹین اتنی بیزی رہی تو میں نماز نہیں پڑھ سکی. ہمارے تو یہ چھوٹے چھوٹے عذر ہوتے ہیں. ناظرین, اس آدمی کو دیکھ کر کہ اس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں, اس نے یہ عذر ہی نہیں سمجھا, اور ایک جذبے کے ساتھ, ایک پیشن کے ساتھ یہ اللہ کے حضور, اللہ کے گھر پہ حاضری دینے کے لیے چلا گیا, اور اللہ پاک نے اس کو بلاوا دیا کہ آؤ میرے پاس اور آ کے جتنی رحمتیں لوٹ کے جانی ہیں لوٹ کے لے جاؤ. تو ناظرین, اس کے حوصلے کو, اس کی عظمت کو سلام ہے کہ کس پیشن کے ساتھ یہ انسان چلتا جا رہا ہے, اور کیا خوبصورت منظر ہے کہ احرام اس نے باندھا ہوا ہے, احرام کی حالت میں ہے, اور ٹانگیں اس کی جو ہے وہ نیچے نہیں ہے, الیکٹرک لیگز ہیں. تو ناظرین, یقیناً اللہ پاک کی خاص رحمت ہے اس بندے کے اوپر, جس نے, اللہ تعالیٰ نے جس کو اتنی بڑی محرومی دے کر اس کو محروم نہیں رکھا. اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت پیسے والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اللہ پاک ان کو اپنے گھر کا بلاوا نہیں دیتے ہیں. یہ بھی ایک کرم کی بات ہوتی ہے, ایک فضل کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے گھر کا بلاوا دے. ناظرین, اسی حوالے سے اگر بات کریں جائیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ جانے کب سے سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نے اللہ کے گھر جانا ہے, اور کچھ نے تو کمیٹیاں بھی ڈالی ہوتی ہیں, کیونکہ جس طریقے سے پاکستان میں مہنگائی کی صورتحال ہے, اوور آل بھی جو ہے وہ ہر طرف مہنگائی ہی مہنگائی ہے, تو حج کے اور عمرے کے اخراجات جو ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں, اور اتنے زیادہ, اتنا مہنگا خرچہ ہو جاتا ہے کہ انسان ایک دفعہ سوچتا ہے کہ یار مطلب بجٹ آؤٹ ہو جائے گا. تو بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ نہ جانے کتنے سالوں سے سال کمیٹیاں ڈال کر جو ہے وہ اپنا پیٹ کاٹ کر پیسے جمع کرتے ہیں, اور یہ اس نیت سے کہ ہم جو ہے عمرہ کریں گے یا ہم نے حج پہ یہ پیسے استعمال کرنے ہیں. آج کل جو ہے حج تو دسترس سے باہر ہو گیا ہوا ہے, لیکن جو عمرہ ہے وہ پھر بھی اللہ پاک نے جو ہے نصیب میں کر دیتے ہیں, کیونکہ
क्योंकि उसके ऊपर बजट ज़रा कम है। तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला जो जज्बा अल्लाह ताला ने इस इंसान को दिया, अल्लाह ताला हर मुसलमान के अंदर यही जज्बा पैदा करे और इसी जज्बे के साथ, इसी पैशन के साथ हर इंसान अल्लाह के दरबार में हाजिरी दे। जिस तरह से हज के दिन चल रहे हैं, हर तरफ से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं आती हैं, रूह परवर मनाजिर होते हैं, और जब इस तरीके से ये आदमी जो जब अल्लाह के हुजूर ये पेश हुआ होगा, यकीनन अल्लाह ताला को बहुत महबूब लगा होगा इसका ये अमल, इसका ये जज्बा। हम लोग तो देखकर एक चीज ऐवी सी करके छोड़ देते हैं कि यार छोड़ो, ये नहीं, क्या पता कि वो अल्लाह की नजर में कितनी मोहतरम हो वो चीज। तो नाज़रीन, ये थी वो बात मैंने सोचा कि मैं अपने नाज़रीन के साथ जरूर शेयर करूं कि इसके जज्बे को सलाम है, इसके अज़म को सलाम है कि किस पैशन के साथ ये अल्लाह के हुजूर गया है। इसने अपनी माजूरी को माजूरी नहीं समझा है। बेशक ये अल्लाह की रहमतों में से एक रहमत है कि अल्लाह ताला जिसको अपने घर का बुलावा दे तो वो इंसान जरूर जाता है।